You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ اس چیز کی بقا کے لیے اور اس چیز کی کارکردگی کے لیے دونوں چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ظاہر بھی صحیح ہو، باطن بھی صحیح ہو، تبھی وہ چیز کارآمد بن سکتی ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کارکردگی ہوتی ہے۔ یہ پنکھے ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے؟ یہ چلیں اور فضا میں موجود ہوا کو بکھیر دیں، وہ ہوا آپ کو لگے، یہی ان پنکھوں کی کارکردگی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ پنکھے اپنی کارکردگی صحیح کریں، اس کے لیے لازم ضروری ہے کہ اس پنکھے کا ظاہر بھی صحیح ہو اور اس کا باطن بھی صحیح ہو۔ فرض کیجئے کہ اس کا باطن بہت صحیح ہے، موٹر بہت اعلیٰ درجے کی، اندرونی نظام سب صحیح ہے، لیکن جو اس کے بلیڈ ہیں یہ الٹے لگے ہوں۔ بلیڈ کیسے لگے ہوں؟ الٹے موجود ہیں بلیڈ، لیکن بلیڈ الٹے لگے ہیں۔ جب آپ اس پنکھے کو چلائیں گے، اندر کے صحیح ہونے کی وجہ سے پنکھا چلے گا ضرور، مگر ظاہر کے اس بگاڑ کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ پنکھے ہوا بجائے نیچے کے اوپر جائے گی، آپ اس سے محروم رہیں گے۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے، اندر بالکل صحیح ہے، موٹر میں کوئی کمی نہیں، لائٹ کی سپلائی بھی ہے اندر، لیکن یہ 3 بلیڈ والے پنکھے ہیں، ایک بلیڈ غائب کر دیجئے، 2 لگے ہوں، ایک نہ ہو تو ان کی چال ذرا ٹیڑھی میڑھی ہو جائے گی، اور اگر آپ نے 2 ہٹا دیے تو ایک بلیڈ کی وجہ سے اس کی چال اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اور اگر ظاہر میں تینوں بلیڈ آپ نے ہٹا دیے تو یہ پنکھا گھومے گا، چلے گا، کیونکہ اندر کا حصہ صحیح ہے، لیکن جب کوئی بلیڈ نہیں ہے تو اس کی گردش کی وجہ سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ باطن تو اس کا صحیح ہے، لیکن ظاہر کے بگاڑ کی وجہ سے جو اس پنکھے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا اس کی ظاہری صورت کو دیکھیں، اس کا ظاہر بالکل درست ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا کلر، اعلیٰ درجے کا مٹیریل، تمام اس کے بلیڈ بالکل صحیح، لیکن اندر بگاڑ ایسا ہے کہ اس کی موٹر میں کمی ہے۔ کرنٹ آتا ہے جس کے نتیجے میں موٹر نہیں چلے گی، خرابی کی وجہ سے کرنٹ تو آ رہا ہے، مگر اندرونی بگاڑ اور اندرونی خرابی کی وجہ سے موٹر کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں یہ پنکھا ہلے گا ہی نہیں، چلے گا ہی نہیں، چلے گا بھی تو اتنی ہلکی رفتار سے کہ فضا میں موجود ہوا کو بکھیر کر آپ تک پہنچانے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوگی۔
تب بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. فائدہ کب حاصل ہوگا؟ کہ اس کا باطن بھی صحیح ہو اور اس کا ظاہر بھی صحیح ہو. تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے. مثال دے دینے سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. میں نے پنکھے کی مثال سے اس حقیقت کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس حوالے سے دنیا کی کسی بھی چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں. آپ اس ضابطے کے مطابق کسی بھی ظاہر اور باطن کو سمجھنے کے لیے اور ظاہر اور باطن کے صحیح ہونے کے لازم ہونے کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جس مائک سے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں یہ آلہ مکبر الصوت ہے، آواز کو بلند کرنے کی مشین ہے. ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. یہاں سے لے کے ایمپلیفائر تک، درمیان کے تار تک جو کچھ ہمیں آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے یہ سب اس کا ظاہر ہے. اس آلہ مکبر الصوت کے ظاہر اور اس کے باطن کا صحیح ہونا ضروری ہے. تبھی آلہ مکبر الصوت میری آواز کو بلند کر کے آپ تک، مسجد کی اوپر کی تمام منزلوں تک، جہاں تک اسپیکر لگے ہوئے ہیں وہاں تک یہ میری آواز پہنچائے گا. ظاہر میں کوئی کمی آ جائے تو یہ میری آواز آگے بڑھا نہیں پائے گا، اور اس کے باطن میں کوئی کمزوری آ جائے، جہاں تک اس کا سسٹم ہے اس کے باطن میں کوئی کمی آ جائے، سیٹیاں بجنے لگیں گی، آواز بکھر جائے گی، اور زیادہ خرابی آ گئی تو یہ خاموش ہو جائے گا. پھر یہ میری آواز آپ تک بالکل آگے نہیں بڑھائے گا. میری قوت آواز جو فطری میرے رب نے مجھے دی ہے، میں جہاں تک پہنچا سکتا ہوں وہاں تک آواز پہنچے گی. یہ آلہ مکبر الصوت میری آواز آپ تک نہیں پہنچائے گا. ایک دو مثالیں نہیں ہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھنا اور ظاہر اور باطن کی اس حقیقت کے حوالے سے کسی بھی چیز کا جائزہ لینا، آپ کو یہ دونوں پہلو صاف نظر آئیں گے. کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کسی بھی چیز کی صحیح کارکردگی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کا ظاہر بھی صحیح ہو اور اس کا باطن بھی صحیح ہو. ان تمام چیزوں کے ظاہر باطن کو نہ سمجھیں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے کاریگر الگ ہیں، مستری الگ ہیں. بگڑی ہوئی چیز آپ ان کے حوالے کر دو گے، جو ظاہر صحیح کرتے ہیں وہ اس کے ظاہر کو صحیح کر دیں گے. آپ صحیح نہ کریں کوئی حرج نہیں. جو اس کا باطن صحیح کرنے والے ہیں، سافٹ ویئر آپ ان کے حوالے کر دو وہ اس کے باطن کو صحیح کر دیں گے. ہارڈ ویئر جو اس کے اندر ظاہر کی کمی ہے آپ اس کے حوالے کر دو وہ اس کو صحیح کر دے گا. یہی دونوں سسٹم، یہی ظاہر اور باطن کی کارکردگی ہمارے اور آپ کے وجود میں بھی کار فرما ہے. ایک ہمارا اور آپ کا ظاہر ہے، ایک ہمارا اور آپ کا باطن ہے. یہ ہمارا ظاہر کتنا صحیح ہونا چاہیے کہ ہمارا بدن کارکردگی کرے، ہمارے باطن کی قوت کتنی مضبوط ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں ہمارا اور آپ کا بدن کام کرے. آپ میڈیکل سائنس کے حوالے سے ایک انسان کے جسم اور اس کی باڈی کا جب جائزہ لیں گے تو میڈیکل سائنس کے حوالے سے انرجی اور انسان کی باڈی، ان دونوں کا کام کے قابل ہونا ضروری ہے. ہمارے اور آپ کے وجود میں انرجی کا جو کام ہے اگر وہی ویک ہو گئی 4 قدم چلنا مشکل ہو جائے گا. پیر موجود ہیں، ہاتھ موجود ہیں، آنکھیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن انرجی ویک ہے تو یہ بدن اپنی کارکردگی میں متاثر ہو جاتا ہے. انرجی پوری ہے، طاقت پوری موجود ہے، لیکن ایک حصے کے بدن کی نسیں مزمحل ہو گئیں، دب گئیں. اندر طاقت قوت ہے لیکن بدن کٹ گیا، پھوڑے نکل آئے، پیروں میں آبلے پڑ گئے. اس انرجی کے ذریعے چلیں گے کیسے جب پیروں میں آبلے پڑے ہوئے ہیں، چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ زبان موجود ہے،
مگر اس میں اتنے چھالے ہیں کہ ایک لقمہ کھانا مشکل، آپ کی انرجی پوری موجود ہے. تو ظاہر بگڑے گا تو پریشانی، اور باطن میں کمی آئے گی تو پریشانی. میری اور آپ کی باڈی میں ظاہر میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو میڈیکل سائنس کے حوالے سے ایک اچھا ڈاکٹر اس کو دیکھ کر اس کا علاج تجویز کرے گا. انرجی کم ہو رہی ہے، اندر کی قوت کمزور ہو رہی ہے، وہی ڈاکٹر ہمارے اور آپ کے لیے نہ جانے کتنی طرح کی وٹامنز لکھے گا. یہ وٹامن تمہارے اندر کم ہے، ڈی کم ہے، وٹامن ڈی کی کمی آ گئی ہے تو یہ کرو اور یہ کھاؤ. وٹامن سی کی کمزوری کی وجہ سے تمہارا بدن اتنا مضمحل ہو گیا ہے، یہ وٹامن استعمال کرو، یہ غذائیں استعمال کرو. ڈاکٹر کی کارکردگی یہیں تک ہے. ہمارا اور آپ کا ایک اور وجود ہے جہاں تک میڈیکل سائنس کی نظر نہیں پہنچ سکتی. ہمارا اور آپ کا ایک ظاہر اور ہے جسے خوردبین اور دوربین کے ذریعہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. ہمارا اور آپ کا ایک باطن ہے جہاں تک دنیا کے کسی انسان کی نظر نہیں پہنچ سکتی. وہاں تک نظر پہنچی ہے اس عظیم رسول کی جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی. وہاں تک نظر پہنچی ہے اس عظیم نبی کی جس کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی. اللہ رب العزت والجلال نے جن پر نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس ظاہر سے بھی آگاہ کر دیا جہاں تک میڈیکل سائنس کی نظر نہیں پہنچ سکتی، اور اس باطن سے بھی روشناس کرا دیا جہاں تک کسی کی نگاہ کسی بھی مشین کے حوالے سے نہیں پہنچ سکتی. کچھ گناہ ہیں، گناہ جو ہمارا ظاہر کرتا ہے، کچھ گناہ ہیں جو ہمارا باطن کرتا ہے. مادی گندگی اور مادی نجاست اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو مجھے دکھے گی اور میں اس کو صاف کرنے کی جلد سے جلد کوشش کروں گا. کوئی دھبا میرے چہرے پہ لگ جائے میں اس کو ہٹانے، مٹانے، صاف کرنے کی جلدی کوشش کروں گا. میرے کپڑوں پہ کوئی غلاظت لگ جائے اس کو صاف کرنے کی فوری فکر لوں گا، کیونکہ نظر یہاں تک پہنچ رہی ہے. لیکن جس ظاہری گناہ میں کوئی انسان مبتلا ہے اس گناہ کے نتیجے میں اس کا ظاہر ڈیمیج ہو رہا ہے، اس گناہ کے نتیجے میں اس کی آنکھیں ڈیمیج ہو رہی ہیں. یہ ڈیمیج آنکھیں آئی سرجن قیامت کی صبح تک نہیں دیکھ سکتا، نہ بتا سکتا ہے کہ فلاں گناہ کے نتیجے میں تمہاری آنکھیں ڈیمیج ہوتی جا رہی ہیں. اس کا علاج میرے پاس ہے، کوئی سرجن یہ کہہ نہیں سکتا. لیکن میرے مصطفیٰ کی تعلیمات نے بتا دیا کہ بد نگاہی کے نتیجے میں، کسی نامحرم خاتون کو دیکھنے کے نتیجے میں اور بد نظری کے نتیجے میں تمہاری آنکھیں ڈیمیج ہو جائیں گی. اگر آنکھوں کو صحیح رکھنا ہے، سامنے کوئی نامحرم آ جائے، تمہارے رب نے تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. پردے کو ڈالنا اور اٹھانا اس کی قوت تمہیں اللہ نے دے دی ہے. نامحرم سامنے آئے ذرا پردہ ڈال لو، پردہ گرا دو آنکھوں پہ، تمہاری آنکھیں محفوظ رہیں گی. آنکھوں کا یہ گناہ جو آنکھوں کو ڈیمیج کر دے گا، کانوں کا گناہ جو تنہائیوں میں گندے گانے سنتے ہیں، گندے پروگرام سنتے ہیں، اس گندگی کے نتیجے میں کانوں کے پردے ڈیمیج ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. اور ان کانوں کے پردوں کے ڈیمیج ہونے اور اس کے خراب ہونے کو کانوں کا ڈاکٹر نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے. جو دل کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، سرجن ہوتے ہیں، بائی پاس سرجری کرتے ہیں، وہ آپ کے دل کی نسوں کو بلاک ہونے کو بتا سکتے ہیں. نسیں بلاک ہو گئی ہیں چیک اپ کے بعد، لیکن ایک گناہ کے نتیجے میں
اس دل پر جو کالا دھبا لگتا ہے، رب کعبہ کی قسم، دنیا کا کوئی سرجن، بائی پاس سرجری کرنے والا سرجن اس دھبے کو کسی مشین کے ذریعہ نہیں دیکھ سکتا۔ کروڑ درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس دھبے کی نشاندہی کر دی۔ آپ نے بتایا کہ کوئی گناہ کرو گے تو تمہارے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جائے گا، وہ کالا نشان، وہ کالا دھبا جو باطن میں لگ رہا ہے، ہمارے اور آپ کے دلوں کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ اسے دنیا کا کوئی بائی پاس سرجری کرنے والا سرجن بتا سکتا ہے؟ کوئی مشین اس کا عکس لے کے اس کا فوٹو آپ کو دکھا سکتی ہے کوئی مشین؟ یہ وہ ظاہر ہے جہاں تک انسان کی نظروں کی رسائی نہیں ہو سکتی، میرے مصطفیٰ نے اسے کلیئر کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا وہ باطن جسے دنیا کا کوئی انسان نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ اس کا علاج تجویز کر سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے اس ظاہر کو واضح کیا، اجاگر کیا، یہ تمہارا ظاہر کیسے پاک رہے گا اور یہ تمہارا باطن کیسے پاک رہے گا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن مجید نے دونوں طرح کے گناہوں سے پرہیز رکھنے کا آرڈر جاری کیا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے رب کا آرڈر قرآن میں موجود ہے۔ اپنے ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور گناہوں کا جو باطنی حصہ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہارا ظاہر صحیح رہے۔ ظاہر صحیح ہوگا تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے جب یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان محشر میں اتنے انسانوں کا جمع غفیر ہوگا، اتنی بڑی تعداد میں انسان وہاں موجود ہوں گے، اتنے بڑے مجمع میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ نبی نے اس شناخت اور اس پہچان کو کس حوالے سے ذکر کیا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میدان محشر کے اس جمع غفیر میں میں تم کو تمہارے اعضائے وضو کی چمک سے پہچان لوں گا۔ کس سے پہچانوں گا؟ اعضائے وضو کی چمک سے۔ میں نے بھی وضو کیا اور آپ نے بھی۔ اس وضو میں منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، سروں پہ مسح کیا، پیروں کو دھویا، منہ ہاتھ دھویا پانی سے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے ظاہر پر کیا انقلاب آیا؟ وضو کی نیت سے جو یہ چہرہ دھویا ہے، اس ظاہر میں کیا تبدیلی پیدا ہو گئی وضو کے حوالے سے؟ ان ہاتھوں کو دھویا پانی سے، کیا انقلاب رونما ہو گیا اس کھال میں، اس چمڑی میں؟ پیروں کو دھویا پانی سے وضو کی نیت سے، پیروں کی اس چمڑی میں کیا کچھ برپا ہو گیا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کے تناظر میں اگر ظاہر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ یقین بنا لینا کہ ہم پانی کے ذریعہ منہ ہاتھ جو دھو رہے ہیں حقیقت میں نور پیوست کر رہے ہیں، حقیقت میں اس میں ہم نور بھر رہے ہیں۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر جو پانی سے دھونے کے نتیجے میں نور کی خوشخبری سنا دے؟ روشنی، لائٹ، منہ دھو رہے ہو، لائٹ بھر رہے ہو، دنیا کا کوئی انسان اس حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وضو کیا تو ظاہر میں اتنا انقلاب برپا ہوا، چہرہ روشن، ہاتھ چمکتے ہوئے، پیر روشن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کی چمک سے اپنی امت کو پہچان لیں گے۔